رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر قرآن پاک کے حقوق کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا کہ قرآن پاک کے 5 حقوق علماء نے لکھے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن، کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، قرآن پاک کو اللہ کی مقدس کتاب، عظمت والی کتاب اور برکت والی کتاب سمجھا جائے، اور اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ صرف کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جو تکلم فرمایا ہے تو یہ کلام قرآن پاک ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے، اور قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو پڑھا جائے، کہ اس کی تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا۔ باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کو پڑھا نہیں جاتا، لیکن قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کی تلاوت پر بھی اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت فرض نماز کے اندر کرے گا تو 100 نیکیاں اسے ملیں گی، اور جو قرآن پاک کی تلاوت نوافل میں ادا کرے گا، پڑھے گا، تو اسے 50 نیکیاں ملیں گی ہر حرف کے بدلے میں، اور جو شخص قرآن پاک کو باوضو ہو کر دیکھ کر پڑھے گا تو اس کو 25 نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص بغیر وضو کے چلتے پھرتے ہوئے پڑھے گا تو اس کو فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنا کہ یہ کہتا کیا ہے، قرآن پاک کہتا کیا ہے، اور سمجھ کر پڑھنا کہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے، اور قرآن پاک کے نزول اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا، تو یہ سمجھ کر پڑھنے کا حق بیان فرمایا۔ اور اس طرح چوتھا حق یہ بیان فرمایا ہے کہ اس پر عمل کرنا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان عمل کرے، کہ قرآن پاک ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے، کہ بشرط ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج دنیا کے اندر مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو یہ قرآن پاک ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اور 5واں حق، آخری جو 5واں حق بیان فرمایا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے پھیلایا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ تو اور اس کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے فرمایا کہ یہ جو مدارس ہیں، مساجد ہیں، کہ یہ بہترین ذریعہ ہیں کہ مساجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، یا مدارس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اس کی پھیلانے کا، اس کی اشاعت کا، اس کی نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ بیان فرمایا۔ تو یہ 5 حقوق کو اللہ نے قرآن پاک کے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 5 حقوق ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان 5 حقوق کو سمجھ لیا، عمل کر لیا، تو اس شخص کی زندگی کے اندر یہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔